نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات نے سنو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ وہ کتاب ہے جس دے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین ایک کامل ہدایت ہے پرہیزگاراں واسطے۔ قرآن مجید اسی ہر روز پڑھ دے ہاں، جڑے دوست پڑھے ہوئے ہیں اللہ توفیق دیندا ہے۔ یہ جو لفظ ہیں کہ قرآن کریم تقوی والیاں واسطے ہدایت ہے، دوسرے مقام تے اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس کہ تمام لوگاں لئی ہدایت ہے۔ مفسرین نے لکھیا ہے کہ تقوی والیاں دے ہدایت دا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم تو ٹھیک فائدہ وہی شخص حاصل کردا ہے جڑا زیادہ تقوی والا ہے۔ دوسرے معنی انج ہے کہ سمندر دے اندر موتی ہیں لیکن غوطہ خور شخص جا کے تہہ اترے گا اور موتی تلاش کرے گا تو ہر شخص جو ہے وہ موتی نہیں تلاش کر سکے گا۔ تو قرآن کریم دے جس قدر بھی مسائل ہیں انہوں اخذ کرنا سمجھنا یہ بھی ہر شخص دی شان نہیں ہے۔ تو جو تقوی والے ہوں گے اللہ رب العزت انہاں لئی ارشاد فرما رہا ہے کہ کامل ہدایت انہاں لوگاں لئی ہے، ٹھیک فائدہ صاحب تقوی لوگ اس تو حاصل کر دینے۔ تو تقوی والے کون لوگ ہیں جن دی اللہ رب العزت نے نشاندہی فرمائی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، کہ پہلا طبقہ وہ ہے تقوی والیاں دا اللہ رب العزت نو بغیر ویکھے مان رہے ہیں۔ یہ علامت ہے تقوی دی کہ رب نو دیکھیا نہیں ہے لیکن من رہا ہے، حوض کوثر دیکھیا نہیں ہے یقین ہے، جنت و دوزخ دیکھی نہیں ہے، پل صراط دیکھی نہیں ہے، میزان نہیں دیکھیا لیکن دے باوجود یقین ہے کہ بات حق ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کر دے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو اللہ نے انہوں نے عطا فرمایا ہے تو اللہ دے اس دیتے ہوئے جو اللہ دے رستے خرچ کر دے ہیں۔ اس وقت پوزیشن اور زیادہ تھوڑی جی گڑبڑ ہے لیکن ایک اصول شروع تو لگایا کہ چونکہ انسان اس دنیا چایا ہے تو جتنی دیر ٹھہر رہا ہے اے او دی لئی ازمائش ہے۔
کسی نو اللہ رب العزت نے زیادہ دے دیتا، زیادہ دے کے ازمایا، اور کسی نو تھوڑا دے کے ازمایا۔ چیکنگ ہو رہی ہے کہ جس نو زیادہ دیتا ہے تو میرے زیادہ مال دیتے ہوئے نالے کی کر رہا ہے، تکبر کردہ ہے، اے آپ سیانا بن رہا ہے کہ میرا کمال ہے، یا سمجھدا ہے کہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، او جدوں چاہے دے دے، جدوں چاہے لے لوے۔ تو اے انسانی فطرت ہے کہ انسان مال نال محبت کردا ہے۔ تو آزمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام تے کہ میری امت دا فتنہ آزمائش عورتاں ہیں۔ ایک روایت دے اندر ارشاد فرمایا کہ میری امت دا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ لوگوں تو ہڈے مال اور اولاد آزمائش ہے۔ ایک مقام تے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ کریم نے مومنہ نال سودا کر لیا ہے، انہاں کولوں مال لے لیا، انہاں کولوں جان لے لئی، اس دے بدلے انہاں نو جنت دے دیتی۔ عجیب اس دی شان کریمی ہے کہ مال بھی اللہ دا ہے، جان بھی اللہ دی دتی ہوئی ہے، اس دے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ میں اہل ایمان نال سودا کر رہا ہوں۔ یہی آزمائش ہے کہ انسان جدوں سمجھ جائے کہ سب کچھ اللہ دا ہے پھر پریشانی نہیں ہوئے گی۔ پریشانی اسے وقت ہے جدوں سمجھدا ہے میرا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ در حقیقت مالک ہر شے خدا است، این امانت چند روزہ نزد ما است، کہ ہر شے دا مالک تو اللہ ہے، چند دنوں لئی امانت ہے اپنے کول کچھ چیزاں۔ ہن ترتیب یہ ہے کہ جو اللہ نے دیتا ہے، ٹائم اللہ نے سانو دیتا ہے، یہ ٹائم کتھے خرچ کردہ ہے؟ اللہ نے جوانی دیتی ہے، کتھے خرچ کردہ ہے؟ اللہ نے علم اور عقل عطا فرمایا، کتھے خرچ کردہ ہے؟ اللہ کریم نے مال و دولت عطا فرمائی، کتھے خرچ کردہ ہے؟ اور کی سمجھدا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے یا اللہ دی ملکیت ہے، اور چند دن میرے کول بطور امانت ہے۔ جس نے سمجھ لیا کہ ملکیت حقیقی تو اللہ دی ہے، میرے لیے آزمائش ہے، کچھ دن لئی میرے کول ہے اور جا بھی سکتی ہے، پھر وہ آدمی نہیں پھنسے گا۔ اور جس نے سمجھا کہ نہیں یہ میری محنت ہے، میرا جہد ہے، میری دنائی ہے اور یہ مال میرا ہے، وہ انسان پھنس گیا تو چھوڑ کے چلا جاندہ ہے۔ اس لیے یہ ہے مشکل شعبہ، لیکن اگر اللہ رب العزت فضل فرما دے پھر نہیں مشکل۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب وچ لکھیا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دعا کردے ہیں کہ مولا کریم مال زیادہ عطا کر، لیکن مینوں مال دی محبت نہ عطا کر، کہ میں محتاج نہ ہوں کسی دا، پر میرے دل وچ اس دی ذرا بر بھی محبت نہ ہوئے، دن رات میں تیرے رستے خرچ کردہ رہوں۔ تو یہ بہت مشکل شعبہ ہے کہ مال ہوئے اور پھر محبت نہ ہوئے۔ اس لیے دعا بھی اس انداز کی تھی کہ مولا کریم مال تو زیادہ دے، لیکن زیادہ دے باوجود محبت مال نہ دے۔ یہ ساری ترتیبہ دی ایک خوبصورت آسان ترکیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے، اسلام دا ایک حصہ بن گیا ہے۔ او اے ہے
کہ اس مال چو کچھ حصہ اللہ دے رستے خرچ کرے جس نو زکات آکھیا جاندا. قرآن کریم دی اس آیت دے اندر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو اللہ نے انہوں نے عطا فرمایا ہے تو اللہ دے دیتے ہوئے چوں اللہ دے رستے خرچ کر دے ہیں. اس دا مطلب ہے زکات ادا کر دینے. تو 40واں حصہ زکات ہے کہ ایک آدمی نو اللہ پاک نے 40 لاکھ دیتا ہے تو 1 لاکھ اللہ دے رستے سال بعد دے دیتا کرے. ایسا کرنے نال کی ہوئے گا؟ اس دا باقی مال پاک ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مال دی حفاظت کرنا چاہے کہ وہ حد سے خراب نہ ہوئے گم نہ ہوئے پھر وہ ایک کم کر لے زکات ادا کرنا شروع کر دے تو یقین دہانی ہوگی وہ دلی ضمانت ہوگی کہ وہ مال کدی بھی ضائع نہیں ہوئے گا. اس لیے کہ وہ زکات ادا کردہ ہے. اس شعبے اس وقت بہت زیادہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ احکام شریعت تے نہیں عمل کر دے وہ مال دگنا تگنا کئی گنا ضائع کر دے ہیں بیماریاں تے پریشانیاں تے تکلیفاں تے. لیکن اگر وہ اللہ دے حکم دے مطابق 40واں حصہ سال بعد ادا کر دے رہندے تو مصائب و علام ہی نہ ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ آپ ایک دن تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا اللہ دی قسم. صحابہ دے نے کسی حیران اس وقت ضرور ہوندے اسے جدو آپ فرماندے ہیں کہ اس ذات دی قسم جس دے دست قدرت دے اندر میری جان ہے. تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. اگے سارے حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں ارشاد کی فرمانا چاہندے نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ چمک رہا خوشی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ 5 نمازاں پڑھے رمضان شریف دے روزے رکھے زکات ادا کرے اور 7 کبیرہ گناہ تو بچدا رہے سلامتی دے نال جنت جائے گا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکات ہے یہ اسلام دا پل ہے کہ پل تو دریا تے پل بنے ہوئے تو بڑی آسانی نال کراس ہو جاندے. فرما اگر آسانی چاہے زندگی دے اندر تو یہ پل ہے وہ زکات ہے آسانی نال کراسنگ ہو جائے گی. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت دی شان ہے اسلام دے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ جدا کچھ بھی حصہ ہے اللہ دے رستے وہ خرچ کردہ ہے تو معاشر دے دن اے نہیں ہو سکتا بھئی خرچ کرنے والا اور نہ خرچ کرنے والا برابر ہو جان. ایسا نہیں ہوئے گا. اللہ کریم اس تے مہربانیاں اور کرم نوازیاں فرمائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 چیزاں دی ضمانت دے دیو میں تو انہوں جنت دی ضمانت دینا. تو پہلی چیز ارشاد فرمائی نماز, دوسرا فرمایا زکات, تیسرا فرمایا امانت خیانت نہیں کرنی, چوتھا فرمایا کہ شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے, پنجواں فرمایا پیٹ چ حرام نہیں داخل کرنا, اور چھٹا زبان دی حفاظت کرنی. 6 چیزاں دی ضمانت دیو, فرمایا کہ میں او دے لئی جنت دی ضمانت دینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ زکات ادا کر دے وے تو ہن اس دے مال پاک ہو گیا, بندہ او دے شر تو بچ گیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال دی حفاظت کرو. فرمایا تو انہوں میں طریقہ دسنا حفاظت دا طریقہ کی ہے. فرمایا کہ زکات دیتی کرو مال محفوظ ہو جائے گا, صدقہ کرو
تو تہاڈے بیمار ٹھیک ہو جان گے. صدقے نال علاج کیتا کرو بیماراں دا. اور تیسرا فرمایا کہ دعاواں کثرت دے نال اللہ دی بارگاہ وچ کیتیاں کرو, اے دے نال مصیبتاں ٹل جاندیاں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جس بندے نے نماز پڑھی, زکات ادا کیتی, حج کیتا, رمضان شریف دے روزے رکھے, پھر مہمان دی عزت بھی کرنا شروع کر دیتی, وہ بڑی آسانی نال جنت چلا گیا. صحابہ فرماندے نے کہ ایک آدمی آیا, اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی عمل دسو کہ میں آسانی نال جنت چلا جاواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنی ہے, زکات ادا کرنی ہے, رمضان شریف دے روزے رکھنے نے, اور حج کرنا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ ہو گیا کبھی بھی نہیں چھوڑاں گا, جو آپ حکم فرما رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والے اشارہ فرما کے آکے اس نوجوان نو دیکھ لو جس نے جنتی دیکھنا ہوئے اے بندہ دیکھ. کہ ارکان اسلام تے اگر اس نے عمل کر لیا تو جنتوں دے لیے آسان ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے آسانیاں بہت ساریاں دسیاں ہیں, لیکن نال بات بھی ارشاد فرمائی کہ زکات حرام مال تے نہیں ہے, حلال مال تے ہے. کہ بندہ حرام جمع کرے اور پھر وہ اللہ دے رستے خرچ کرے. تو ایک روایت اشارہ فرمایا کہ جس طرح دودھ دے اندر کوئی پیشاب پا دے وے, ہن جتنا بھی زیادہ ہوئے وہ تو سارا گڑبڑ ہو گیا. تو یہ جو زکات ہے یہ حلال مال تے ہے, حرام مال تے نہیں ہے. اللہ کریم پاک مال پسند کردہ ہے, حلال پسند کردہ ہے. ایک مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہیں لوگ زکات نہیں ادا کر دے, یہ مال ایک اژدہا دی شکل اللہ بنا دے گا اور معاشر دن دے گل وچ پا دے گا. اگر دے کول جانور ہیں تو حدیث پاک دا جو مفہوم ہے کہ اونٹ ہیں زکات نہیں دے رہا, یہ اونٹ چھوٹے نہیں ہون گے اور بڑے ہو جان گے, یہ اپنے پیراں تھلے اس نوں روندن گے, دنداں نال اس نوں کٹن گے. بکریاں دی نہیں زکات دے رہا, فرما اپنے کھراں تھلے وہ بکریاں چھوٹیاں نہیں وہ بڑیاں ہو جان گیاں, محشر دن انہوں اپنے سما تھلے روندن گیاں, سنگاں نال اس نوں مارن گیاں کہ اسی تیرا وہ مال ہیں جو تو جمع کر کے رکھ گیا ہے, اللہ دے رستے تو ایک حصہ نہیں دیتا. قرآن کریم دے اے جو کلمات ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اس دے دو معنی کیتے مفسرین نے. ایک طبقہ مفسرین جو کثرت نال اس طرف گیا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مال دیتا ہے او دے وچوں کچھ خرچ کرے. وَمِن اصل چ لفظ ہے وَمِن مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ جو اللہ نے انہوں نے دیتا ہے او دے وچوں کچھ دے وے. تو کچھ کتنا ہے؟ 40واں حصہ زکات ہے. کچھ صوفیاء نے اس دا معنی ان کیتا کہ من بیانیہ ہے, تو اصل ہے ما رزقناہم ینفقون, کہ جو کچھ اللہ نے دیتا ہے سارا اللہ دے رستے لا دے. لیکن ایسے لوگ کم ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو لوے سوال ہویا کہ آپ زکات کتنی دیندے ہو؟ فرمایا کہ زکات تو کنجوس بندے دیندے ہیں, سخی تو نہیں زکات دیندے, کو مال جمع ہی نہیں کر دے. فرمایا میں زندگی کدی جمع کیتا ہی نہیں کہ میرے تے زکات لازم ہو جائے. حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ, آپ دا آخری ٹائم آیا تو اپنے مریدان فرمایا کہ میرے گھر دیاں دیواراں تے ہاتھ پھیرو کہ سوئی بھی کوئی رہ نہ جائے جیڑی میں اپنے نال لے جاواں.
ہر چیز اللہ دے رستے دے دیتی، پھر دیواراں تے ہاتھ پھرائے کہ سوئی نہ کوئی کھڑی ہوئے، پھر آکھیا یا اللہ تو گواہ ہو جا، اس وقت میرے کل کوئی شے بھی نہیں، میں دنیا تو جا رہے ہاں، کسے شے دا مالک نہیں ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غریب لوگ جو ہیں امیراں نالوں 500 سال پہلے جنت جان گے۔ یہ سوال ہویا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کی ہے؟ فرمایا کہ غریباں کل کچھ ہوئے گا ہی نہیں جے بارے سوال کیتا جائے گا، تو امیراں کل تو بہت سارے سوال ہون گے کہ اللہ نے اتنا مال دیتا تو پھر خرچ کتھے کیتا، تو دسدیاں انہوں ٹائم لگے گا، لیکن جے کل ہے ہی کچھ نہیں، وہ کل تو کوئی ٹائم نہیں لگے گا، لہذا آسانی نال جنت چلا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیاں تے رش کرنا چاہیے۔ ایک وہ بندہ جس نے اللہ رب العزت نے مال دیتا ہوئے اور دن رات اللہ دے رستے خرچ کر رہا ہوئے، اور دوسرا جس نے اللہ نے علم قرآن دیتا ہوئے اور دن رات لوگوں نے سکھا رہا ہوئے۔ فرمایا 2 آدمی قابل رشک ہیں، تو مال ایک حیثیت نال برا ہے تو دوسری حیثیت نال خوبصورت بھی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے کہ قوم بنی اسرائیل دے اندر ایک راہب 60 سال اللہ دی عبادت کردا رہا، ایک کونے چ بیٹھ گیا جنگل دے اندر، اس نے چھوٹی جی جھونپڑی بنائی اور 60 سال ایک جگہ تے بیٹھ کے اللہ دی بندگی کی تھی۔ بارش آئی تو بڑا سبزہ اگ گیا، بڑے پھل اگے، درخت اگے، او دے دل چاہی کہ میں تھلے اتر کے تھوڑا جا باہر دی ہوا فضا لواں، اور خوبصورت ماحول ہے، اتنے پھل آگے، درخت لگ گئے، تو او دے وچ زیادہ عبادت دا لطف آئے گا۔ او تنہائی چھوڑی، جدوں باہر آیا تو کوئی عورت ہاں بکریاں چرا رہی، شیطان اس تے غالب آ گیا، او دے کول زنا ہو گیا۔ لیکن اس نے چونکہ کدی گناہ نہ کیتا، اس دکھ تے اس نو اللہ دا اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ غشی تاری ہو گئی، گر گیا، بے ہوش ہو گیا کہ میرے نال اللہ کی سلوک کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر ہنو چلے آ کے میں غسل کراں، جسم پاک کراں، تو ایک تالاب تے آیا، اتھے اس نے غسل کیتا، 2 روٹیاں دے کول ہاں، ایک سوالی نے دے کول سوال کیتا، تو 2 روٹیاں اس نے اس سوالی نو دے دیتیاں۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے بندہ فوت ہو گیا، جدو نیکیاں بدیاں اس دیاں حساب ہویا تو سرکار فرماندے نے کہ جڑا وہ زنا ہا او دی ساری نیکیاں تے غالب آ گیا، لیکن جڑیاں اس آخر تے 2 روٹیاں دیتیاں جدو او تولیاں گئیاں تے پھر او دیاں نیکیاں زیادہ ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اس بندے نے 2 روٹیاں نے بچا لیا دوزخ تو۔ تے ترتیب ہے اسی طرح دی کہ کدی کدی بھلائی تھوڑی جی کردا ہے، اللہ کریم اسے برکتاں پیدا کردا ہے۔ اس لیے حدیث پاک دے لفظ نے فرمایا کہ تسی اللہ دے رستے بکری دیندے ہو، جویں تسی پال دے رہندے ہو تو چھوٹا جانور ہوندا ہے پھر بڑا ہو جاندا ہے، فرمایا تسی صدقہ خیرات کردے ہو، اللہ اس نو پالدا ہے، پھر اللہ پال پال کے اتنا بڑا کر دیندا ہے کہ وہ پہاڑاں جتنا ہو جاندا ہے۔ کل پھر ادا اجر جو ہے معاشر دے دن تسی دیکھ لو گے، اللہ کریم نے تانوں اس دا کتنا اجر عطا فرمایا۔ مال دی محبت یہ فطری تقاضا ضرور ہے، اگر نہ ہوندا تو پھر ضرورت ہی نہ رہندی۔ 4 پارہ قرآن کریم دا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تسی تقوی دی معیار تے نہیں پورے آ سکدے، نیکی دی آخری حد تک اتنے تک نہیں پہنچ سکدے جتنے تک او چیز خرچ نہ کرو جڑی تانوں زیادہ پسند ہے، جس نال تسی محبت کردے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نیکی دی آخری مقام تے تسی نہیں پہنچ سکدے، تو مینوں سب تو زیادہ اے باغ پسند ہے، آپ گواہ ہو جاؤ اللہ دے رستے دے دیتے۔
اس طرح کردے رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے سوال کیتا کہ میرے آقا جنت دے 8 دروازے ہیں تو کس طرح لوگ گزریں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جہاد دا دروازہ ہے تو مجاہد اس چو گزرے گا، کوئی روزے والا دروازہ ہے تو روزے دار اس چو گزرے گا، نماز والا دروازہ ہے تو نمازی اس چو گزرے گا، زکوٰۃ والا زکوٰۃ والے دروازے چو گزرے گا، حج والا حج والے دروازے چو گزرے گا. تو عرض کی تھی کہ میرے آقا کوئی ایسا بندہ بھی آپ دی امت وچ ہے جڑا سارے دروازے چو گزرے؟ فرما ابو بکر تو ایسا ہے، نو اللہ دی رحمت امید ہے کہ تو میری امت ایسا شخص ہے سارے دروازے چو گزرے گا. اور آپ دی جڑی ایک خاص خوبی اور وصف جو قرآن نے بیان کیتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا، او اللہ دے رستے خرچ کرنا کہ 40,000 درہم اس وقت آپ کو لہن تو 20,000 تو آپ نے مکے چ خرچ کیتے رسول اللہ دی بارگاہ چ حاضر کرتے اور باقی مدینے شریف دے اندر. اور 2 مرتبہ جو کچھ گھر دے اندر سوئی بھی نہ رکھی بارگاہ نبی چ پیش کر دی. یہ اس دا صلہ بھی آپ لئی ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ عزت عطا فرمائی کہ قیامت تک جتنی دنیا بارگاہ نبی جا کے سلام عرض کرے گی تو ہر صاحب نال حضرت ابوبکر صدیق نو بھی سلام عرض کرے گا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب تو پہلے میری قبر پھٹے گی اور سب تو پہلے میں باہر آواں گا. اور فرمایا کہ اس تو بعد ابو بکر صدیق اٹھے گا، پھر فاروق اعظم اٹھیں گے اور انہیں آپ نے انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں. فرمائے جویں ہن دنیا چل رہے ہاں میدان حشر وچ بھی انہیں طرح سے اکٹھے چلیں. تو اس دی ساری وجوہات جو ہیں کہ آپ نے گھر دے اندر کوئی چیز نہیں رکھی، ہر چیز اللہ دے رستے دے دیتی. اور اللہ رب العزت دا جو قانون ہے وہ یہ ہے، رب نے ایک مثال دیتی قرآن کریم دے اندر کہ جڑے لوگ اللہ دے رستے خرچ کردے ہیں انہاں دی مثال انج ہے جویں کوئی بندہ دانا بیج بوندا ہے تو ایک بیج چوں 7 سٹے نکل دے نے اور ہر سٹے 100 دانا ہوندا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک دے بدلے 700، اور اگر اللہ چاہے تو 2 گنا کر دے، اگر اللہ چاہے تو بغیر حساب کتاب دے زیادہ عطا فرما دے. لیکن یہ تو عام حالات وچ نیکی ہے کہ 700 گنا ہو گئی، یا اس نو اللہ نے اور 2 گنا کر دیتا. اور رمضان المبارک دے اندر جتھے ہر نفل فرض بن جائے اور فرض 70 فرض بن جان اتنے پھر اے نیکیاں دی کیفیت بھی انہیں اسے ترتیب دے نال اسے نسبت دے نال اللہ زیادہ فرما دینا. تو اس لیے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رمضان المبارک دے اندر کہ جدوں رمضان شریف دا چند نظر آندا صحابہ فرماندے نے کسی ویکھنے ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیندے عبادت لے، باقی آپ کدی بھی ساری رات نہیں جاگے کہ امت لی مشکل نہ ہو جائے، لیکن رمضان المبارک دی راتاں چ آپ جاگ دے سن. جو کچھ ہوندا اللہ دے رستے خرچ کر دے ہاں، قرآن دی تلاوت زیادہ کر دے سن. اور نال کی ترتیب ہاں کہ رمضان شروع ہون تو پہلے جس نو جو کچھ دینا لینا ایک کور کر کے فارغ ہو جاندے ہیں اللہ دی عبادت لئی کہ اس مہینے دے اندر گویا کہ کم کاج تو ویلا ہو جائے انسان اور کلہم اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہو جائے. یہ آپ دا طریقہ کار ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دن بیٹھے سن اور عرض کیتی کہ میرا اللہ ہن میں بڈھا ہو گیا ہاں، میرے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اور بیٹا میرا آج بھی میرے تو جدا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ آپ دیکھ بھائی سن
جنہوں منہ بولا بھائی فرماندے سن تو او کول بیٹھے سن کہ اللہ دے حضور بار بار آرزوہاں کر رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام آئے نے فرمایا کہ یعقوب اللہ سلام بھیجدا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ مخلوق کول بیٹھی ہوئے میرے شکوے کر رہے ہو کہ میں تو اڈے کول یوسف جدا کر دیتا پھر دعا بیٹا بھی جدا کر لیا. تو قرآن کریم دے جو کلمات نہیں کہ آپ نے لفظ بولے انما اشکو بسی و حزنی اللہ کہ میں اپنے غم و علم دی فریاد اللہ دی بارگاہ چی کرانگا تنہائی ایسا کرانگا. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ پیارے یعقوب اگر وہ فوت بھی ہو چکے ہوندے میں زندہ کر کے تیرے کول بھیج دینے ہاں لیکن تینوں پتا ہے کہ ہویا کیوں ایسا. تو عرض کی تھی مولا کریم میرے علم وچ نہیں ہے کہ یوسف کیوں جدا ہویا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک دن تسی بکری ذبح کیتی اور گھر وچ کھانا شروع کیتا. ایک سوالی آیا دروازے تے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تسی اودے دھیان نہیں کیتا سوالی خالی چلا گیا. یہ سارا کام اس لیے ہویا کہ میں تو اڈے تو یوسف علیہ السلام جدا کر دی. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس دن تو بعد کی کیتا کہ ہر روز روزہ رکھنا اور شام نو پھر اعلان کرانا کہ دسترخوان یعقوب علیہ السلام دا ہے دنیا دے سارے مسکین آ جاؤ ایتھے روزہ کھول لیا کرو. تو عادت بنا لی زندگی بھر ایسا کرنا شروع کر دیتا اور لوگاں نو دسیا کہ بھائی گھر آئے ہوئے سوالی نو خالی نہیں لوٹانا اور اگر اس طرح دینا شروع کر دے وے تو پھر جدائی ہوئی واپسی ہو جاندی ہے. او چیزاں جڑیاں ختم ہو گئیوں اللہ پاک دوبارہ عطا کرنا شروع کرتا ہے. ادھر لیے اصول قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت لیے اصل سکھایا ہے کہ او چیز جڑی او دے کول چھن چکی ہوئے او سمجھدا ہے کہ او بھی واپس آ سکتی او دا ایک ہی حل ہے کہ اللہ دی بارگاہ وچ خرچ کیتا کرے. ہے او دا نہیں انہیں غلط فہمی ہے مالک بن کے بیٹھا ہے. سرکار نے فرمایا مالک تو نہیں ہے جدو فوت ہوندا ہے تو تین نہیں تو دوست نے جنہاں نو بڑی دوستی سمجھدا ہے. ایک کونے دوست جڑے دنیا والے نے فرمایا او جنازہ پڑھ دینے کوئی ڈیر قریبی ہے تو قبرستان جاندا ہے تھوڑی جی مٹی بھی پا چھڑدا ہے قبر او دوست ہے جڑا بس واپس آ گیا. فرمایا دوسرا دوست مال ہا او نہ جنازے تے جاندا ہے او پہلے ہی چھوڑ گیا جی میں فوت ہویا او مال کسی ہور دے نام منتقل ہو گیا کم ختم. فرمایا تیسرا دوست ہے اچھا عمل او قبر دے اندر نال جایا کردا ہے. یہ جو مال و دولت والا شعبہ ہے آزمائش ہے جس نو اللہ پاک نے دیتا ہے کوشش کرے. مسئلہ ہے اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس دا مال حرام ہے. تو 40واں حصہ اللہ دے دیتے ہوئے جو ضرور دیتا کرے. سال بعد اگر ہو سکے تو کوشش کرے کہ رمضان المبارک دی عادت بنا لے تاکہ اجر و ثواب اور زیادہ ہو جائے. اور یہ ابتدا کتھو کرے. کتنے لوگ دیکھے کہ بہنا بھائی غریب نہیں تو کراچی جا کے کسی نو زکاة دین دے ودین پڑوسی غریب ہے اور دوسرے جا کے شہر والے نو زکاة دے رہا ہے. تو ترتیب نہیں ہے. ترتیب بھی خرچ کرنے دی اللہ نے قرآن وچ بیان کی اور سب تو پہلے قریبی رشتہ دار نے دوست نے بہنا بھائی نے اپنے شہر دے ہیں اپنے محلے دے نے اپنے پنڈ دے لوگ نے. اور ایک قانون ہاں کہ اگر ایک پنڈ والے زکاة ادا کر دے عشر ادا کر دے اس پنڈ دے اندر کوئی بھی غریب نہ رہندا. اگر ایک محلے والے اللہ دے دیتے ہوئے مال چوں ٹھیک ادا کر دے تو محلے دے اندر کوئی غریب نہ رہندا. اسلام دی اصل خواہش ہی یہی مدعا کہ یہ زکاة دیتی جاوے تاکہ غریب رہے نہیں نہ
انہاں دا معیار زندگی بھی بلند ہو جائے. لیکن اپنا طریقہ بھی عجیب الٹا ہو گیا کہ ایک بندہ زکات ہی دے رہا ہے 1 لاکھ روپیہ تو کی کردا 500 کر کے دیندا ہے. اگر کسی ایک غریب نو لاکھ دے دے تو وہ کم از کم ساری زندگی زکات لین والے چو نکل جائے وہ بھی دین والے شمار ہو جائے. تو ساری ترتیب الٹ پلٹ ایسی کیتی کوئی چاہنا ساری زندگی وہ غریب ہی رہے. اور اگے غریباں دا حال بھی الٹ ہو گیا کہ پوری زندگی منگن والے ہی ہو گئے. ادھے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیکاری ہے جو منگتا ہے یہ چونکہ غلط منگدے نے لوگ تو معاشر دن چہرے تے گوشت نہیں ہوئے گا. تو ادھے کتنے لوگ سرکار دے دور دے اندر غریب لوگ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے والے ایک دن سرکار نے تحفہ بھیجا ہدیہ بھیجا تو میں واپس لے کے آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب نہیں ہاں میرے کول کافی مال ہے یہ کسی غریب نو دے دیتا جائے. سرکار نے فرمایا عبداللہ تو منگیا نہیں ہے بغیر منگے آ جائے تو بھی اللہ دا ہی دیتا ہویا ہوں. یہ ہدیہ ہے تحفہ ہے قبول کرو لیکن منگو نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر آدمی ہاں غیرت مند ہاں ایک دن سرکار نے ان وال بھی مال بھیجیا واپس لے کے آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریباں نو دینا چاہیے میرے کول تو اللہ نے بڑا دیتا ہے. آپ نے فرمایا تو منگیا نہیں بغیر منگے تیرے آکول آ گیا یہ اللہ دا ہی دیتا ہویا ہے. آپ فرماندے نے فاروق اعظم یا رسول اللہ آج تو بعد جدوں بھی بغیر منگے دے آئے گا میں ضرور قبول کراں گا جنہوں تحفہ اور ہدیہ کیا گیا. دوسری طرف سوالی جو ہے جنہوں اللہ نے توفیق بخشی کچھ ہے اور وہ ہر دفعہ سوال کر دے ہیں تو حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ اللہ پھر انہوں نے ذلت اور رسوائی لکھ دیندہ اور پوری زندگی منگتے ہی بنے پھر دے ہیں. اور دوسرا طبقہ غیرت مند غریبان دا تو حضور نے فرمایا کچھ ایسے لوگ جنہوں کو کچھ نہیں ہے لیکن غیرت ہے اور کسی دگے سوال نہیں کر دے پھر اللہ کریم انہوں دل دی دولت ایسی نعمت دے دیندہ ہے کہ دل چ غنا عطا کر دیں دلو امیر ہو جاندے نے لوگ نہیں کسی کے سوال کر دے. مسلمان دی شان تو انہی ہی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز دا دور آیا زکات لے کے لوگ گلیاں بازاراں چ پھر دے رہے کہ کوئی بندہ لین والا مل جائے تو لین والا بندہ کوئی نہ ودن سانو سب تے اللہ دی رحمت کمی نہیں. اور یہ حقیقت بھی یہ ہے ہن بھی اگر حق ادا کرنے والے کرنا شروع کر دیں سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کہ ایک پنڈ والے زکات دین پنڈ وچ کوئی ایک غریب رہ جائے نہیں. اور پھر معاشر دن پوچھا جائے گا پنڈ والے تو پوچھا جائے گا کہ اتنے لوگ غریب کیوں غریب رہے تانوں اللہ نے مال دیتا اگر وہ وچ زکات ہی انہاں نوں دیندے رہندے تو پھر تواڈے برابر ہو جاندے. لیکن ادھے بھی ظلم ہے وہ یہ بھی نہیں چاہتے برابر ہو جانا وہ چاہتے ہیں غریب ہی رہیں. یعنی ادھے بھی عجیب شعبہ نہیں ہے اے غریب ہی رہے قیامت تک اے برابری چ آئے ہی نہیں. اصل اسلام دی جو ترتیب ہا برابری اسلام چاہتا ہا کہ کسے کل تھوڑا ہے تو باقی لوگ اس نو جمع کر کے دیویں اور کتنے تک زکات دیویں اتنے تک دیویں کہ وہ مالدار ہو جائے وہ ہن زکات دین والا بن جائے اتنے تک اس بندے نو زکات دیتی جائے. تو ایک خوبصورت ترتیب ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے جڑا آدمی غریب ہو جائے اور سمجھے غربت نہیں ختم ہو رہی فرمایا میں کلیہ دسنا قیامت تک غریب نہیں رہے گا. اللہ نال سودا کر لے اللہ نال تجارت کر لے. تو آپ دے ساتھی پوچھ دے نہیں کہ اللہ دی تجارت کی ہے فرما رب دے رستے لانا شروع کر دے وے اللہ 10 گنا انہوں لوٹائے گا. وہ کیویں غریب رہے گا جنہوں ہر دفعہ 10 گنا زیادہ دے دیتا جائے. مائی رابعہ نے یہ کیتا دروازہ کسی نے کھڑکایا تو 2 روٹیاں جا کے دے آئیاں. شام دا ٹائم ہویا تو کسی نے پھر دروازہ کھڑکایا آپ گئیاں تو اس نے 20 روٹیاں 19 روٹیاں جمع کیتیاں ہوئیاں پیش کیتیاں مائی یہ تحفہ ہے. آپ نے گنیاں 19 ہیں فرما واپس لے جا. اس نے کیا کیوں فرمایا میرا رب تو 10 گنا پورا دیندا ہے 2 دتیاں ہن تو 20 ہونیاں چاہیے دیاں اے 19 ہیں.
اس نے کہا حضور ٹھہرو، گھر گیا، اس نے کہا ایک روٹی پیچھے گھر رہ گئی، بھول گیا. تو انہاں لوگاں دے یقین ہا کہ ایک دے بدلے اللہ 10 دیندا ہے، اس لیے کدی غریب ہوئے ہی نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے دروازہ کھٹکایا تو خادمہ آکھن لگی کوئی غریب ہے، تو روٹی دا کوئی چوتھا حصہ آپ دے کول ہا. شام دا ٹائم ہا بھی روزہ کھولنا، فرمایا دے دے جا کے، کوئی نہیں کہ اور تا ہے کوئی چیز نہیں، فرمایا دے دے، اللہ دے رستے دے دے. جدوں دے دیتا مغرب تو بعد ہی بکری بھنی ہوئی آ گئی. تو خادمان واقعہ جاؤ جڑا تو چھوٹا جا ٹکڑا دیتا او دے بدلے اللہ نے بکری بھنی ہوئی بھیج دیتی. انہوں نے اتنا یقین ہاں، وہ یقین اپنا نہیں ہے. اسی سمجھ دے ہاں کہ مال اللہ دے رستے دیتے ہیں ختم ہو جاندہ، کم ہو جاندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دے رستے مال دیتے ہیں کدی بھی کم نہیں ہوئے گا. اے بھول جانا جدوں بھی دیو گے اللہ پاک تواڈے مال نو دنیا چ زیادہ کر دے گا تے آخرت دے اندر ذخیرہ الگ کرے گا. اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.